اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا صدق اللہ العظیم۔ توجہ کرنا، سورۃ الذاریات مکی سورت ہے، 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، ترتیب میں 50 نمبر ہے، نزول میں 66 نمبر ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 66 ہے، ترتیب میں 50 ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، نزول میں 66۔ ٹھیک ہے؟ سورہ جی بس پھر فرق ہوتا ہے گننے میں۔ سورہ احقاف کے بعد نازل ہوئی، 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 360 کلمات ہیں، 1559 حروف ہیں۔ یہ ضرور لکھ لینا۔ آج ربط اور خلاصہ جو قیس صاحب نے لکھا ہے کافی ہے۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے، جس طرح کہ سورہ کاف میں قیامت کا ذکر ہے۔ اب اکثر احوال قیامت چلتے ہیں، یعنی آخر میں قیامت کے احوال ہے، ربط بڑا آسان ہے۔ ارتباط ظاہر بالتأمل، کیسا فرماتے ہیں، غور و فکر کرو تو ربط بالکل ظاہر ہے۔ چلے جی، یہی یاد کرنا ہے بھائی۔ والذاریات ذروا، شواہد بر حشر و نشر و جزا و سزا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑانے والی ہیں، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، یعنی بادل۔ پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ چلنے والی ہیں، یعنی بادلوں کو اٹھا کے۔ پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہیں، بارش اور رحمت جس پہ چاہا، اولے اور عذاب جس پہ اللہ چاہے۔ یہ مطلب ہے، ذہن میں بٹھانا۔ جواب قسم انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، نہیں سوائے اس کے جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے البتہ سچا ہے، اور بے شک دین یعنی قیامت کا دن البتہ واقع ہونے والا ہے۔ جس طرح بارش، اس میں رحمت بھی ہے، عذاب بھی ہے، قیامت کا دن بھی اسی طرح ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صادق تو قائل کی صفت ہے، قائل سچا، یہ وعدے کی تو نہیں ہے صفت۔ جواب یہ ہے صادق بمعنی مصدوق کے ہے، صادق بمعنی مصدوق کے ہے، لکھ لینا۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو زینت والا ہے، ستاروں کے ساتھ وہ مزین ہے، یا اچھے راستے فرشتوں کے آنے جانے کے، یہ مراد ہے۔ قسم اٹھا کے فرمایا بے شک تم البتہ قول میں ہو جو مختلف ہے، یعنی حق کے مخالف ہے، متضاد ہے۔ پھیرا گیا ایمان بالحشر سے، وہ جو پھیرا گیا ہر خیر سے۔ یوفقو اور افقا، یہ جناس الاشتقاق ہے، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع مجہول ہے، یوفقو وہ ماضی مجہول ہے۔ پھیرا گیا اس ایمان بالحشر سے جو پھیرا گیا ہر خیر سے۔ زجر برائے منکرین قیامت، غارت کیے گئے الحراسون، جھوٹے، جو جھوٹے ہیں وہ غارت کیے گئے، ہلاک کیے گئے، وہ جو غفلت میں غافل ہونے والے ہیں۔ سوال کرتے ہیں، تخویف اخروی، سوال کرتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، جس دن وہ آگ پہ جلائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ 2 معنی ہیں۔ جہنم کے داروغے کہیں گے ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنے عذاب کو۔ غالباً فتنہ کے 15 معنی آتے ہیں، یہاں میں نے عذاب ہے۔ فتنہ کے کتنے معنی آتے ہیں؟ یہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ برے لوگوں کا ذکر آیا، اب اچھے لوگوں کا ذکر آ گیا۔
بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، درالے پکڑنے والے ہوں گے اس چیز کو جو دے گا ان کو ان کا رب۔ بے شک تھے وہ اس سے پہلے موحد، نیکیاں کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے وہ رات سے تھوڑا جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ یہجعون، تھے وہ تھوڑے سے رات میں جاگتے، سوتے۔ ما یہجعون کا معنی سوتے، یعنی جاگتے ہی رہتے تھے وہ تھوڑے سے رات سے کیا سوتے، یعنی جاگتے رہتے۔ اور سحری کے وقت وہ بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ محروم سے مراد جو سوال نہ کرے، سفید پوشی اختیار کرے۔ جی یہ ذہن میں رکھنا، ان المتقین فی جنات و عیون، یہ اور پہلے کس کا ذکر ہے جی؟ پہلے ہے قتل الحراسون، اس کو کہیں گے طباق اور تضاد، پوری توجہ۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں، کیا بھلا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تمہارا جو جسم ہے یہ ایک عالم صغیر ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ ادھر جنگل ہے، ادھر تمہارے سر پہ بال ہے، ادھر جانور ہے، ادھر جوئے ہے، ادھر سورج چاند ہے، ادھر تمہاری آنکھیں ہیں، ادھر ستارے ہیں، ادھر دانت ہے، ادھر گرجنا ہے، ادھر چھینک ہے، ادھر نہریں ہیں ان میں پانی ہے، ادھر رگیں ہیں جن میں خون ہے۔ الی ھذا القیاس۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب، وہ بھی آسمان میں ہے۔ پس قسم ہے آسمان و زمینوں کے رب کی، انہو، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے رزق وغیرہ کی بات البتہ سچ ہے، پاک ہے، مثل اس کے کہ بے شک تم بولتے ہو۔ ادھر دیکھو، ہم بول رہے ہیں، یہ سچی بات ہے نا، یعنی کہ بول رہے ہیں جو بھی بول، یہ جس طرح تمہیں بولنے پہ یقین ہے قیامت پہ بھی یقین کر لو، یہ مقصد۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرمائیے ادھر دیکھو، قیامت کا دن ہم بتا رہے تو یقین کر لو، کیونکہ ہم عالم الغیب ہیں، ہمارے سوا کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ آؤ، ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں، فرشتے آئے لیکن انہیں نہیں پتا چلا انسان ہے یا فرشتے۔ کیا آئی ہے تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر جو عزت دیے گئے تھے؟ جب داخل ہوئی وہ حضرت پہ، پھر کہا سلاما سلمنا سلاما، مفعول مطلق ہے جی۔ حضرت نے بھی فرمایا سلام، تم پہ بھی سلام ہو، قوم منکرون، انتم قوم منکرون، انتم مبتدا معذوف ہے، قوم منکرون موصوف صفت خبر ہے، یار تم بھی قوم ہو اوپری، ہم نہیں پہچانتے کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ حالانکہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد امجد ہے، فرشتے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا انسان ہے یا فرشتے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر حضرت متوجہ ہوئی آل کی طرف، پھر لے آئے بچڑا بھونا ہوا، گائیاں رکھی ہوئی تھی، بچڑا جو ہے وہ بھونا، یعنی ضروری کلیجی وغیرہ اس کو پکا کے لے آئے۔ پھر قریب کیا اس ڈش کو ان کی طرف، وہ کھانے ہوئی چیز یعنی معقول کو قریب کیا ان کی طرف۔ اب انہوں نے نہیں کھایا، اور اس وقت یہ تھا کہ دشمن کے گھر سے کوئی نہیں کھاتا تھا، لوگ نمک حلال ہی ہوتے تھے۔ فرمایا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پس حضرت ان سے دل میں ڈر گئے، اور یہ ڈرنا کوئی توحید کے متضاد اور نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کہنے لگے ڈر نہ کرو، اور خوشخبری دی لڑکا علم والا یعنی اسحاق ہم تمہیں عطا کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں علیہ السلام۔ اب بیوی آئی کہ ایک مہمان ہے، پتہ نہیں کوئی نقصان نہ دو، اس لیے وہ کھڑی تھی مائی صاحبہ دروازے کے پیچھے۔ پھر آئی حضرت کی بیوی سارا فی سرۃ، استاذی کا معنی ہے چون چرا کرتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی، اب بچہ ہوگا میرا۔ فسکت وجہہا، پھر انگلیاں ماری
اپنے چہرے پہ، ادھر دیکھنا استاد فرماتے اس طرح ہے، اور ذرا یاد ہونی نا ایک اس طرح ہو، اس کا مطلب یہ فسکت وجہا، کہنے لگی عجوز نقیم، انا عجوز حکیم، میں بوڑھی بھی ہوں باز بھی ہوں۔ میرے عزیزو انا مبتدا معذوف ہے، عجوز حکیم دونوں خبریں بغیر عطف کے۔ ہدایت الناب میں ہے کہ خبریں متعدد ہوتی ہے، کبھی بغیر عطف کبھی بالعطف۔ قالوا کذالک، کہنے لگے یہ تو اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، انہ الحکیم العلیم۔ الحمدللہ 27واں پارہ شروع۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت نے پوچھا پس کیا معاملہ ہے تمہارا ہے بھیجے ہوئے اے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، حضرت بے شک ہم بھیجے گئے قوم کی طرف جو مجرم ہے، قوم لوط۔ لنرسل علیہم حجارۃ من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لنرسل، تاکہ ہم بھیجیں ان پہ پتھر مٹی سے، ذرا حالے کہ وہ نشان لگائے گئے تیرے رب کے ہاں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، وہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ پھر نکال دیا ہم نے ان کو جو اس بستی میں تھے مومنین سے، پھر نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے گھر مسلمانوں کے، کوئی اور گھر نہیں تھا۔ جی جتنے مسلمان تھے ہم نے ادھر سے نکال دیے۔ خیال کرنا جو حضرات کہتے ہیں ایمان اسلام ایک چیز ہے، وہ یہ دلیل بناتے ہیں کہ نکالا ہم نے مومنین کو، پھر وہاں مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا، تو معلوم ہوا مومن اور مسلمان ایک چیز ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے ان 10 طالب علموں کو نکالا، پھر میں نے کہا وہاں پھر اللہ والا کوئی نہ رہا، تو مطلب ہے طالب علم اور اللہ والے ایک ہی معنی ہے۔ اور جو کہتے ہیں ایمان اسلام ایک چیز نہیں ہے، ایمان کا تعلق باطن سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے، وہ یہ عید پیش کرتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی کہنے لگے ہم مومن، فرما تم مومن نہیں ہو، تم کہو اسلمنا، تمہارا ابھی ظاہر سے تعلق ہے۔ چلو یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی۔ اور چھوڑ دی ہم نے ان بستیوں میں عبرت ان کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ، لکھا کرو، اسے سستی ہو گئی نا، کس دن ایک بھی پکڑے گا نا آخر تک کیا ہے تو اسے نہیں لکھی ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب بھیجا ہم نے انہیں طرف فرعون کے ساتھ واضح دلیل کے، پھر اعراض کیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہا ساحر نو مجنون، یہ تو موسیٰ ساحر ہے یا مجنون ہے معاذ اللہ۔ پھر پکڑا ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو، پھر ہم نے انہیں پھینکا دریا میں، حالانکہ وہ ملامت کرنے والا تھا۔ تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، اور عادیوں کے قصے میں جب بھیجا ہم نے ان پہ نامبارک ہوا کو، حقیم اصل میں کہتے ہیں بانجھ، جو عورت بانجھ اب اولاد پیدا نہ کر سکے، یا میں نے ہوا نامبارک، اس ہوا نے نہیں چھوڑا کسی چیز کو جس پہ آئی مگر کر دیا اس کو مثل راکھ کے۔ تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ، کتنا نمونہ؟ اور سمودیوں میں جب کہا گیا ان کے لیے نفع اٹھاؤ تم ایک وقت تک، پھر انہوں نے نافرمانی کی رب کے حکم سے، پس پکڑا ان کو چیخنے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر طاقت نہیں رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی اور نہ وہ انتقام لینے والے تھے۔ اور قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم تھی فاسق۔ والسماء بنیناها بأید، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا طاقت کے ساتھ، اور بے شک ہم البتہ بڑی طاقت والے ہیں، واہ واہ طاقت والے۔ اور زمین کو بنایا، زمین کو ہم نے بچھایا، پس اچھے ہم بچھانے والے، واہ واہ ہیں ہم بچھانے والے۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہر چیز کو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں میری بڑی مشہور تقریر ہے، آج بھی سن لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، دعویٰ سورت پر عقلی دلیل تھی،
اب بیان توحید علی سبیل ترقی، پس بھاگو تم اللہ کی طرف، توجہ کرنا، بھاگو من الشرک الی التوحید، شرک سے توحید کی طرف آ جاؤ، من الکفران الی الشکر، نہ شکریہ نہ کرو شکر کرو، من المعاصی الی الطاعۃ، گناہ چھوڑو نیکی کی طرف آ جاؤ، من الجہل الی العلم، جہالت چھوڑ کے علم کی طرف آ جاؤ، ما سوى اللہ الی اللہ، اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف، یہ سارا لکھ لینا، لکھا ہو عبد الرحمن؟ اور میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کو جو معنی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ پہلے سارے معنی قرطبی میں ہے، رحمہ اللہ نے لکھے، امام قرطبی رحمہ اللہ۔ پس بھاگو تم اللہ سے، اللہ کی طرف، دیکھو نا، چل عبد السبحان ادھر سے ادھر جا، تو کیا مطلب ہوگا؟ ادھر ہے تو ادھر کا بن کے رہے، فرما بھاگو اللہ سے، کہاں بھاگو گے؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے بن جاؤ، یعنی یہ بڑی میری مشہور تقریر ہے، درس ہے جی، من الشرک الی التوحید، من الکفران الی الشکر، من المعاصی الی الطاعۃ، مما سوى اللہ الی اللہ، من الجہل الی العلم، سبحان اللہ، انی لکم منہ نذیر مبین، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، انی لکم منہ نذیر مبین، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح یہ جس طرح آپ کی قوم نے جھٹلایا نا، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول مگر اس رسول کہنے لگے جادوگر ہے یا پاگل ہے، معاذ اللہ۔ کیا بنا پچھلوں اور پہلے اور پچھلوں نے آپس میں ہی کو وصیت کی ہے، یا ایک دوسرے کو وصیت کی، ایسے معنی کریں گے کہ انہوں نے بھی یہی باتیں کی، تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو، بلکہ وہ قوم ہے سرکش۔ پس میرے لاڈلے پیغمبر ان سے منہ پھیرے، پس آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، تذکیر میں جاری رہیں، پس بے شک نصیحت نفع پہنچاتی ہے مومنین کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مولا ایک معنی ہے چونکہ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ إِلَّا لِيَدْعُونَ، تاکہ وہ مجھے پکارتے رہیں۔ دوسرا بابا چلاسی کہتا ہے اس کا معنی إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيُحِبُّونَ، اے لیو میرے ساتھ محبت رکھے، پھر ادھر لے جاؤ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں ارادہ نہیں کرتا ہوں سے رزق، نہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہ بہت بڑا رزق دینے والا صاحب ہے طاقت پختہ کا۔ تخفیف آ گئی، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنْ أَشْرَكُوا ذَنُوبًا لَّن نَّصِيبًا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہوئے، جھٹلایا، باری ہے مثل باری ان کے ساتھیوں کے، جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا ان پہ بھی آئے گا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے اس دن سے جس کا وعدہ دی جا رہے ہیں، یعنی توحید کو نہیں مانا، کافر بن گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو پوری توجہ سے بیٹھو، یہ 26ویں پارے 27ویں کا ترجمہ بہت مشکل ہے، 28واں پھر آسان ہے، یہ آخر میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں کیسے مکمل ہوگا؟ بفضل اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں چلتا ترجمہ مکمل ہو جائے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ زندگی میں کم از کم میں 70 دفعہ اللہ کا قرآن اس مدرسے میں پڑھا لوں۔ 44 ہو گئے، 6 50 تو 26 رہ گئے۔ اللہ قادر ہے کہ اللہ صحت والی زندگی دے دے اور میں 70 دفعہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا لوں انشاءاللہ۔ ثواب مل جائے گا، اگر نہ بھی پڑھایا چلے گا جلدی تو موت کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے، 49 آیات ہے، 2 رکوع ہیں۔
ترتیب میں 52 نمبر ہے، نزول میں 84 نمبر ہے، 84 ہے نا جی۔ الف لام میم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں ربط قسم کا ربط نہیں ہے اس میں جی، نہیں ادھر نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی پھر نہیں ہو۔ چلو فقیر کے نزدیک ربط سن لو، ذرا سن لو۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے اس چیز کس کے بارے، اپنے اس دن کے بارے میں جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ وعدے والا دن کون ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یہ میرا ربط ہے۔ قسم ہے طور سینا کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، قسم ہے کتاب کی جو لکھی گئی کھلے اوراق میں، لوح محفوظ مراد ہے، قسم ہے بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، چوتھے آسمان پہ روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، دوبارہ باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو؟ کتاب مستور فی رق منشور، کتاب جو لکھی گئی ہے کھلے اوراق میں، مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز لکھی گئی ہے، اور اس میں ہے ان الساعۃ آتیۃ۔ اور چھت بلند کیا ہوا، یہ جو آسمان ہے، دریا جو آگ لگایا جائے گا، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، کتنی عجیب بات۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان چکر لگائے گا، چکی کی طرح چکر لگانا، تمور و مورن، ارشد حکیم پتر، یہ جناس الاشتقاق ہے۔ اور چل پڑیں گے پہاڑ چلنا، پس بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو مشغلوں میں کھیل رہے ہیں، باطل پرستی میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں بلایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، بلایا جانا جناس الاشتقاق، کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا بھلا جادو ہے یہ، اس کو جادو سمجھتے ہو یا تم نہیں دیکھ رہے؟ وڑ جاؤ جہنم میں، داخل ہو جاؤ جہنم میں، بس صبر کرو یا نہ کرو، صبر کرو یا نہ کرو، پہلا امر دوسرا نہیں ہے، اس کو طباق اور تضاد کہتے ہیں۔ آخر تک ہم علم معانی کو نہیں چھوڑتے بے فضل اللہ۔ برابر ہے تم پہ نہیں سوائے اس کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ بشارت اخرویہ، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ جو شرک کفر اور گناہوں سے بچا نا، شعیب سیدھا جنت میں جائے گا۔ صرف داؤد نہیں جائے گا بلکہ فاروقی بھی انشاءاللہ جائے گا، فاروقی نہیں صرف بلکہ احمد بھی جائے گا، احمد کا باپ بھی جائے گا۔ درالے خوش ہونے والے ہوں گے اس چیز کے ساتھ جو انہیں رب دے گا جنت کی نعمتیں، اور بچائے گا رب ان کا جہنم کے عذاب سے۔ کہا جائے گا، یقال، میرے استاد اس پہ بڑا زور دیتے تھے، یہ معذوف ہے، جہاں بھی ہوتا نا یقال، کھاؤ تم اور پیو تم خوشی کے ساتھ بثواب اس کے تم نے عمل کیے تھے۔ لے کے ٹیک لگانے والے ہوں گے تختوں پہ جو صفوں کی مانند بچھی ہوئی ہوں گے، امیر صاحب بیٹھے ہوں گے صفت بچھے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم ان کا نکاح کرا دیں گے گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ۔ ساڑھے امیر صاحب بیچارے 20 سال ہو گئے اگر رشتہ ہی سلیکٹ نہیں ہو رہے، اس تی نک وڈی تے اس تے کان وڈے، اس تے منہ وڈا تے اس تے دند وڈے، ارے تک نہیں بھی تو خدا نے بندہ کتھے فرشتہ میرے مرتے کتھے تو پورا پری ہیں، بس فیصلہ کرو جی کرنا جتے بھی کرنی، فلانی ٹھیک نہیں فلانی ٹھیک نہیں، اس نے ٹانگا لمبیاں اس تے ہاتھ لمبے، اس تے ناخن کوئی نہیں، وہ بڑی بد اخلاق کی، تسی حضرت کتنے کو با اخلاق، فلانی کرنی جو برقع نہ پیسی، فلانی چادر نہ پیسی، فلانی موٹر سائیکل چلانی، میں نہیں، پتہ نہیں کتھے امیر صاحب نے شادی ہو سی تھی، کتھے رشتہ ہو سی۔ 2 منٹ دا کام میں چپ کر کے رشتہ کرو حضرت، کرو شادی، اگلے سال آؤ موقوف کرنے واسطے تے بیگم گھر ہو سی تے اللہ پاک انشاءاللہ سال گزر سی 2 گزرتی کو میرا پوترا پوتری آوے، بڑے بڑے لوگ شادی کر کے بچے بھی ہو گئے، امیر صاحب نے بیوی دے انتخاب، میں نے تو یہ ڈر ہے کہ اگلے مہینے
ایک میں نے خوشخبری نہ سنا جائے کہ استاد جی سس پیدا ہو گئی ماشاء وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جو حوریں ہیں وہ تو باندیاں اور خادمہ ہوں گی، وہ تو بیویاں نہیں ہوں گی، پھر زوجنا کیوں کہا؟ زوجنا، ادھر دیکھو میری طرف، زوجنا کہ میں نے یہاں نکاح نہیں ہے، زوجنا کہا، ہم نے زینب بنت جاش کا آپ سے نکاح کرا دیا، وہاں با نہیں ہے۔ جب زوج یزوج تزویجن کے ساتھ با آئے نا پھر میں نہ نکاح نہیں ہوتا، جب با نہ آئے پھر میں نہ نکاح ہوتا ہے، شاید پہلے میں نے نہ پڑھایا ہو، اب خیال کرنا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، ہم جوڑ دیں گے، ملا دیں گے ان کے ساتھ گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ۔ اگے جایا یا نہ جایا بڑا زبیر خبیب تے جڑے نا غلام ہون ان ضرور جاسنے جنت وچ، کیونکہ حورا دا ذکر آ گیا۔ جڑے استاد جی یہ جنت وچ حکا ہو سی جڑے کوئی نہ ہو سی، جڑے پھر ساڑھے بارے نہ سوچے جی، ساڑھے بارے اساں نہ ترغیبہ دے لائق کرو، انہیں کیا ہوتے ہر شے ہو سی، انہیں کہا نہیں استاد جی پہلے گل کرو، حکا ہو سی کہ انہوں نے کہا یار کوئی نہ ہو سی، انہیں کہا پھر ساڑھے بارے نہ سوچے ہوتے نہ کہ روانڈا نہ لکھا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، سمجھے نہیں، میں نے نکاح پہلے کرانا، پھر کہنا استاد نے ہمیں سمجھایا کہ زوجنا جب با آ جائے تو میں نے جوڑنا ہوتا ہے، زوجنا کہا وہاں با نہیں، نکاح مانا ہے، یہاں میں نے جوڑنا ہے، جوڑ دیں گے ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور پیچھے آئے ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ۔ ادھر دیکھو میں مثال دوں گا، میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ والذین آمنوا، مثال دے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِایمان، استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ ان کے بیٹے، استادوں نے 22 سال کتابیں پڑھی اور بیٹے جو میرے استاد تھے انہوں نے 19 سال پڑھی ہیں، سبحان اللہ۔ میں اپنی مثال یہاں یہ دے رہا ہوں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِایمان، اور پیچھے آئی ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بلند درجے، چاہے استاد عبدالقدوس صاحب اپنے والد صاحب کے درجے کو نہ ہوں گے لیکن ہم ملا دیں گے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ۔ اور عمل کا دار و مدار ہے نا عمل پہ، وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم ان آبا و اجداد کو کم کر کے نہیں دیں گے ان کے عمل سے کچھ بھی، آبا و اجداد کا بھی وہی عمل ہوگا۔ اگر میں یہاں مثال دوں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور ان کی اولاد، قاضی شمس الدین اور ان کی اولاد، مولانا حسین علی اور ان کی، مولانا شیخ القرآن اور اشرف علی صاحب، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں ٹھیک مثال دے رہا ہوں۔ ہر انسان کافر جو اس نے کمایا شرک تکذیب گناہ رعین بند کیا جائے گا، اور پڑھتے ہو نا باب الرہن، باب گروی رکھنا، تو جو کچھ کمایا رہین بند کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اور ہم ان کو بڑھائیں گے، جنتیوں کو پھل دیں گے، گوشت دیں گے اس سے جو چاہیں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے جنت میں، یہ جھگڑا پیار والا، یہ جھگڑا کہ غلام تھی اس نے بیوی لڑنے، وہ کیوں لڑے خبیثہ کیوں میری نو نہ لڑ، استاد جی انجے پیار والا جھگڑا سی، ویسے تو کوئی نہیں سی، انجے تو میں ہو رہی سی امتیاز، تو بھائی اپنی بیوی نو کیوں تنگ کیتا، استاد جی کو نہیں کیتا، پیار والا جھگڑا تھا استاد جی، میں نے دوست کو لگائی اس نے مجھے لگائی، پھر میں گر گیا، ٹانگ میں چوٹ آ گئی، یہ چنگا پیار ہے بھائی۔ تو جنت میں جو پیار ہوگا کیا ہوگا، یتنازعون فیہا، جھگڑا کریں گے اس جنت میں پیالے میں، نہ اس میں بیہودہ باتیں ہوں گی نہ گناہ کی باتیں ہوں گی،
چکر لگائیں گے ان پہ لڑکی ان کے لیے خوبصورت لڑکے، وہاں برائی کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ ابو بکر الوانی بیٹھا ہوگا تو غلمان لڑکے خدمت کے لیے پیالے لے کے آ رہے ہیں، لوٹے لے کے، کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، گویا وہ موتی ہیں چھپائے گئے۔ اس لڑکے سے بڑا پیار ہے اور بڑا سونا لگنا لڑکی دی طرح، لعنت ایسے خیال تھے، لعنت ایسے قول تھے۔ تو وہاں وہ جو لڑکے ہوں گے ہمیشہ ہی لڑکے رہنے والے ہوں گے۔ احمد اقالی کتنا خوبصورت ہے، کچھ عرصے کے بعد داڑھی آ گئی، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں، نہیں، وہاں جو ہوں گے دنیا میں یہ لڑکوں والا کام تو بعد کی بات ہے، یہ خیالات آنے شروع ہو جائے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ غیر محرم عورت کو شہوت سے نگاہ سے دیکھنا جس طرح بہت بڑا گناہ ہے، بے ریش لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی بہت بڑا، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے گئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، بعض و فائد ہے، بعضهم عَلَىٰ بَعْضٍ ناصر اشتقاق، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، جنتی کہہ رہے ہوں گے بے شک ہم تھے اپنے حال میں یار ڈرنے والے، ہائے ہائے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یار اللہ نے معاف کر دیا اور ہمیں بچایا گرم ہوا کے عذاب سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے۔ ہاں، جنت میں جانا توحیدی جائے گا، مشرک نہیں جائے گا۔ جو بدھ والے دن بڑے آلے تھے، جمعرات والے دن بری امام، منگل والے دن تھے، جمعرات والے دن شامی، داتا دربار، داتا صرف اللہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ پاک محسن ہے، مہربان ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر، بس آپ نصیحت کرتے رہے لوگوں کو قرآن کے ساتھ، پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ کائن ہے، کائن وہ جو حساب ٹیوے لگائے، نہ آپ پاگل ہے، آپ تو رسول رب العالمین ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شاعر ہے یا پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں موت کے حادثے کا، میرے استاد جی پنڈی والے، اور ریب المنون، موت کے حادثے کا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر انتظار کرو تم، بس بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا حکم کرتے ہیں ان کو ان کی عقل اس کے ساتھ کہ جھٹلاؤ اور انکار کرو، یا وہ قوم ہے طاغون، طاغیون، داعیون، سرکش، حد سے تجاوز کر رہی ہے، یا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو محمد ابن عبداللہ نے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ پس چاہیے کہ لائیں ایک بات قرآن کے مثل، نہیں لا سکیں گے اگر ہو سچے، نہ پورا قرآن، نہ 10 صورتیں، نہ ایک بات، یا پیدا کیے گئے وہ بغیر کسی چیز کے خالق کے علاوہ، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بلکہ یقین ہی نہیں رکھتے، بے ایمان، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہ دروغے ہیں، لست علیہم بمسیطر، یا ان کے لیے سیڑھیاں ہیں کہ کان لگا رہے ان میں اوپر جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں۔ پر چاہیے کہ لائے ان کا کان لگانے والا واضح دلیل کو، تو دلیل لے کے آوے، یا اس اللہ کے لیے بیٹی ہے اور تمہارے لیے پتر ہیں، بیٹے ہیں، لعنتیوں، یا میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ تبلیغ کا، پس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی سوال کرتے ہیں کہ میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے پیسے دو، یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھ رہے ہیں، یا وہ ارادہ کرتے ہیں کوئی تدبیر اور مکر کا، اللہ صحیح رگڑا لایا۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے مکر کا بدلہ دیا جائے گا، یا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے۔ اور اگر وہ دیکھ رہے ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، کہیں گے یہ بادل ہے طے بتائے رکھا ہوا،
چھوڑ میرے پیغمبر ان کو یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن کو جس میں وہ مارے جائیں گے، ہلاک کی جائیں گے، بے ہوش کی جائیں گے، جس دن نہیں بچا سکے گی ان سے ان کی تدبیر کچھ بھی، جو مکر کر لو، جو تدبیریں کر لو، اور نہ وہ مدد کی جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ تَخْفِيفِ دُنْيَوِي، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا عذاب ہے سوائے اس عذاب کے دنیا کے عذاب سے پہلے، لیکن اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ ذکر تسلیہ دوبارہ، صبر کر میرے لاڈلے پیغمبر، اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرو، ان پہ عذاب آنے والا ہے، پس بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ آخر میں توحید ہوتی ہے احمد، تسبیح بیان کر رب کی تعریف کے ساتھ جب تو کھڑا ہو، جس طرح سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے ہو نا، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی، دراں لے کے اس کی حمد بیان کر رہا ہوں، دراں لے کے پڑھتے ہو نا سبحان اللہ پاکی و بحمدہ، دراں لے کے اس کی حمد، یعنی پاکی بھی بیان کرتا ہوں، اور آپ سمجھا؟ بس تسبیح بیان کر ساتھ رب کی تعریف کے ساتھ جب تو کسی مجلس سے کھڑا ہو یا نماز کے لیے کھڑے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور رات سے اس کی تسبیح بیان کر، اور ستاروں کے بعد، اس سے مراد صبح کی نماز سے پہلے 2 رکھتے ہیں، بعضوں نے کہا صبح کی نماز مراد ہے، باقی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، مغرب عشاء تہجد اس میں آ گئی، الحمدللہ آخر میں توحید آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ایک تو یہ یاد رکھیں، اللہ برکت دے گا، وہ رشیدیہ بھی بند اور کبرا بھی بند، تو کبرا کے آگے جو چیزیں ہیں وہی تحصیل المنطق والی ہے، جو خاص چیزیں تھی میں نے پڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے اللہ تو اب آگے عکس نقیض ہے، قیاس ہے، وہ ساری چیزیں پہلے پڑھیں گی، کسی دن ٹائم ملا آپ کو اور مجھے تو تھوڑا سا آگے کریں گے، ورنہ آج سے سبق سارے بند ہیں، ٹھیک ہے، شاید چند چیزیں میں کبرا کی پڑھا دوں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، باقی جو پڑھا ہے بھائی اللہ پاک قبول فرمائے، برکت دے، علم تھوڑا بھی ہو اللہ برکت دیتا ہے اگر عمل ہو، اور اگر عمل نہ ہو تو زیادہ علم بھی نہ ہو، آپ نے بہت علم پڑھا ہے سال میں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ کبرا کے بارے میں چند مقام ہے انشاءاللہ عبدالرحمن یاد کرا رہے، وہ کریں گے، لیکن سبق آج سے بند ہے، وہ اضافی چیز ہوگی انشاءاللہ۔ ترجمہ قرآن مجید انشاءاللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، ترتیب میں 53 نمبر، نزول میں 23 نمبر، سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوئی، سورۃ النجم مکی ہے، اس میں 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ ربط بہت آسان ہے جی، فقیر کے نزدیک ذرا ربط سنو، میرے خیال قاضی صاحب کے نزدیک اس میں بھی ربط نہیں ہے جی، فقیر ایک ربط بیان کرنے لگا ہے، زبیر اور خبیب میری طرف دیکھو، سیف الاسلام اور یہ ارشد حکیم اور اسجد ٹرک ڈرائیور ادھر دیکھو، آپ خوش ہو جاؤ گے کہ اس فقیر باپ نے کیا ربط بیان کیا۔ پچھلی صورت میں عبدالسبحان بھی سمجھ جائے گا، پچھلی صورت میں جبرون بھی سمجھ جائے گا، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کیسا ربط ہے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ۔ اس صورت میں ذکر ہے، ادھر دیکھو، اس صورت میں ذکر ہے معراج کا، کل جمعے میں انشاءاللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بیان کروں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب غروب ہونے لگتا ہے، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، نہ بھولا تمہارا ساتھی راستے کو، نہ بھٹکا۔ سوال پیدا ہوتا ہے عبدالرحمن علی کہ ذلہ اور غوا کا ایک معنی، پھر یہ 2 لفظ کیوں آئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ذلہ یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے، اور غوا یہ رشد کے مقابلے میں ہے، تو فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسرا ایک فرق، ابرار ذلہ قول میں مراد ہے کہ قول میں بھی نہیں بھٹکے، وما غوا عمل میں بھی نہیں بھٹکے، کہو سبحان اللہ۔ فرق سمجھا ہے؟ یہ نہ کہہ کرو کہ آخر تو استاد کو سستی کر دیں، میری وہی شوق ہے، صرف ان عبارت ترجمہ مشکل ہے۔ ما ذلہ ہدا کے مقابلے میں ہے، غوا جی
رشدہ کے مقابلے میں. دوسرا ذل صاحبکم فی القول وما غوا فی الفعل والعمل. کہو سبحان اللہ. نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی نہ بھولا، اور نہیں بولتا وہ اپنی خواہش سے، نہیں ہوتا اس کا بول مگر وہی ہے جو وہی کی جاتی ہے. سکھایا اس کو سخت طاقت والے یعنی جبرائیل امین نے. ذو مرہ جو طاقت والا ہے. فاستویٰ پھر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوا. حضور علیہ السلام کو کرسی پہ نظر آئے جبرائیل امین، حالانکہ وہ اونچی کنارے پہ تھے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. پھر قریب ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے جبرائیل امین، پھر اور قریب ہو گئے. فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر ہو گیا فیصلہ دو طرفوں کمانوں کا، بالکل اتنا جیسے کمان ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یا اس سے بھی جتنا ایک گز ہوتا ہے یا کوڑا ہوتا ہے یا یہ دیکھو با ہوتا ہے، اتنے قریب ہوگا جبرائیل. یہ تیر متحد جاہل ہونے نہ جڑے نات خان انہوں نے پھر رج رج کی ویکھیا، حالانکہ کوئی نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو پوچھو بولو لا تدرکہ. یہ جبرائیل امین مراد ہے. اللہ کو کسی نے نہ دیکھ. بدیالوی سب بہت بڑے آدمی ہیں لیکن علمی اگر رد کرو تو غلط ہے. میں انشاءاللہ آج ٹیلی فون پہ ان کو کہوں گا. اس دن یہاں کہہ رہے تھے کہ اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ بات کرتا ہے تو اللہ جسم سے پاک ہے، فرشتوں کو نظر آئے یہ نہیں ہے. جبرائیل امین نہیں دیکھ سکے تھے. بولو جبرائیل امین فرما کہ 70,000 پردہ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. ایک ذرا روشنی آ جائے سب جل جائیں. وہ بات سمجھ رہا ہو؟ تو بدیالی صاحب کا کہنا سارے خوش ہو رہے تھے تو میں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں لیکن مجھ سے بھی غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے، ان سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، علمی غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا، اللہ کسی کی جھرمٹ میں نہیں آتا. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن دیکھیں گے. وہ میری بات سمجھی؟ علمی رد کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ باپ کا بھی کر سکتا آدمی، استاد کا بھی کر سکتا. حضرت شیخ القرآن پڑھتے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ حضرت شیخ کا تھا. پس تھا فاصلہ دو طرفوں کمانوں کا یا اس سے بھی زیادہ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے محبوب کی طرف جو وحی کی. دیکھا وحی تھی. جی آگے چلو. یہ ابہام ہے عظمت بیان کرنے کے لیے. ما اوحیٰ، ما بس وحی کی بندے کی طرف جو وحی کی. نہیں جھوٹ بولا نبی علیہ السلام کے دل نے جو دیکھا سچ سچ بتا دیا. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کیا تم پیغمبر علیہ السلام سے بحث کرتے ہو جو اس نے دیکھا؟ نبی علیہ السلام جب بتا تو وہ کہنے لگے او ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا. آپ نے ساری تفصیل بتا دی. سارے منکر تھے. حضرت صدیق اکبر نے پہلی دفعہ اقرار کر لیا، مان لیا. کافر سب منکر تھے. کوئی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسے تب ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو. جو ذات معراج پہ لے گئی سبحان الذی اسریٰ بعبدی، وہ پاک ہے کمزوریوں سے. 20 بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے معراج والا واقعہ. اور معراج روح مال جسد ہوا. بکواس ہے کہ مائی صاحبہ نہیں مانتی تھی. مائی صاحبہ تو اس وقت بچی تھی کہ مائی صاحبہ نے نہیں مانا، حضرت معاویہ نے نہیں مانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب ان پہ اعتراض ہے. نہیں سمجھی بات؟ اور یہ مرزائیوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے. یہ بات کریں گے تو پھر وہ آپ کی ختم نبوت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ معراج میں ختم نبوت ہے. بولو کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی مسجد الاقصیٰ میں تو تمہارا یہ مرزا کہاں تھا؟ وہاں پیچھے تھا. بتا. تو اس لیے معراج ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. چلو جی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. البتہ تحقیق جبرائیل امین کو دیکھا نبی علیہ السلام نے ایک اور دفعہ، یعنی معراج والی رات. اور یہ پہلے جب وحی نازل ہوئی اس وقت دیکھا.
سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا جی ہمارا سٹاپ ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ کے حوالے، ہم نہیں جا سکتے۔ صدیق اکبر نے سنا تو رونے لگے کہ اگر میں ہوتا تو 600 سے بھی زیادہ پر ہوتے، جل جاتے، میں وفا کرتا۔ افرائیتم، ہاں جی، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، اور وہ بیری کا درخت جب ڈھانپ لیا، بیری کے درخت کو جس نے ڈھانپ لیا، ابہام برائے تفہیم، وہاں فرشتوں کی بہت بڑی جماعت تھی بیری کے درخت پہ، یا سونے کے پروانے موجود تھے، پتنگ نہیں ہوتے، وہ سب نے ڈھانپا ہوا تھا۔ نہیں پھری آنکھ اور نہ سرکشی کی، میرے آقا کی آنکھ کا ذکر ہے، ما زاغ البصر وما طغى، میرے آقا کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، اللہ نے کتنی تعریفیں کی ہیں۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، البتہ تاکہ کہ آپ نے دیکھی اپنی بڑی نشان۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ ہے تو پہلے مسائل رمضان کے خوب یاد کر لیا کرو، ربیع الاول میں خوب بدعات کا رد پہلے مطالعہ کر لیا کرو، اور رجب آئے خطیب ہو تو پھر معراج کے حوالے سے سب کچھ پڑھ لیا کرو، یہ مطلب ہے۔ کل جو کچھ میں بیان کروں گا انشاءاللہ دیکھنا۔ کیا بھلا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا اور دوسرے تیسرے منات کو، یعنی تیسرے نمبر والا؟ حضرت الیاس علیہ السلام بڑے دلیر سے قوم کو کہا تھا اتذرون بالا، اس بال کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، میرے آقا سب سے زیادہ دلیر ہے، بتوں معبودوں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور اللہ کے لیے مؤنث ہے، لڑکیاں ہیں؟ آئے میرے استاد ہی کا معنی قاری سلطان محمد، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے۔ میں جب بھی جاتا ہوں استاذوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے آتا ہوں۔ اس دن بھی بیٹھے تھے، میں تقریر کے لیے گیا، زیادہ بات نہیں ہو سکی، الحمدللہ گھٹنے دبا کے پاؤں دبا کے مجمع میں پھر میں آیا ہوں، الحمدللہ۔ ساری تقریر میں بیٹھے رہے۔ استاذوں کا میں نظر دیکھنا کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو لڑکیوں کی، اور اپنی طرف لڑکوں کی طرف دیکھو، یہ تو بڑی بری تقسیم کر رہے ہو، اللہ اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، لیکن میرے استادی کا معنی کیا ہے؟ آپ کے ابو جی کے بھی استاد ہے زبیر خبیر، تلک اذا قسمت ضیزی، یہ اس وقت تقسیم ہوگی بے ڈھبی۔ علی جی کیلے تقسیم کرے، 4 ایکیت، 1 ایکیت، ادھا ایکیاں، ایک ہی تقسیم کی تھی بے ڈھبی، اس لیے استادی کا معنی کیا ہے؟ ضیزا، بے ڈھبی، یہ اس وقت تقسیم ہوگی بے ڈھبی، نہیں ہے وہ مگر نام ہے، تم نے کر لیے اور تمہارے باپوں نے، آبا کا تفسم میں تو پہ ہے نا، تو پھر تم آ گیا تاکید کے لیے۔ نہیں اتاری اللہ نے الوہیت کے ساتھ کوئی دلیل، نہیں وہ تابعداری کر رہے مگر گمان وہم کی، اور اس چیز کی جو جانے چاہتی ہیں اس کی تابعداری کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جا کا فاعل ہدا ہے، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، یہ مفعول ہے، ان کے رب کی طرف سے کیا آئی؟ ہدایت آئی۔ حَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، کیا انسان کے لیے وہ جو تمنا کرتے، جو تو چاہے گا وہ مل جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا، عبادت بھی اس کی، پکار بھی اسی کی۔ علت برائے ماقبل، یہ علت برائے ماقبل ہے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ آگے آدھے دعوی ثانیہ، کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی نہیں بچا سکے گی۔ پتہ ہے آخری حصے میں کیا مضمون چلتا ہے؟ شفاعت کاری کی نفی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، جسے چاہے اور پسند کرے وہ شفاعت کر سکے گا۔ ذرا ترجمہ بڑا جو ہے نا مشکل بھی ہے تو دلچسپ بھی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، عبد الرحمن، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ، البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے لڑکیوں والے نام، کہ یہ لڑکیاں ہیں،
وما لهم به من علم، اور ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے، نہیں تابعداری کر رہے مگر گمان کی، بے شک گمان نہیں فائدہ پہنچاتا حق کے مقابلے میں کوئی چیز، اپنی طرف سے باتیں گمان۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، بس اعراض کر اس سے جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، قرآن سے منہ پھیرا، میرے لاڈلے پیغمبر اس کو چھوڑ دے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نہیں ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا۔ آگے قربان جو میرے استادی کا معنی سننا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کی رسائی ہے علم سے، یہ انہوں نے اختیار تھے، انہوں نے پسندیدہ داؤد۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم، کتنے عرصے سے سن رہے ہو، اللہ تم سب سے دین کا کام لے، اللہ تم سے قرآن کی خدمت دے لے۔ بہت بہترین مصروفیت ہے دین پڑھانا، اور مولوی کا موضوع جو ہے وہ دین پڑھانا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ساری نیکیاں قبول فرما۔ ہمارے والدین پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ان کی رسائی ہے علم سے۔ بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹکا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو راہ راست پہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے جنت کا۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے مگر چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان سے، بے شک رب تیرا وسیع بخشش کرنے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں جب تمہیں زمین سے پیدا کیا، جنین کی جب تم کچے بچے تھے ماؤں کے پیٹوں میں، پھر اپنی جانوں کو تم پاک نہ کرو کہ میں بڑا نیک، اپنی سابقت دیکھو۔ هو عالم بمن اتقى، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ شعر ہے، اے اللہ اگر معاف کرنا ہے تو بڑے گناہ معاف کر، ورنہ تو فَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، گل سنو حضرت، 2 منٹ ٹھہرو، کام میں میرا تھوڑا، تغفر جمّا فَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مال، ورنہ تیرا کون سا بندہ ہے جو چھوٹے گناہ نہیں کرتا، اللہ میری امت کے بڑے گناہ بھی معاف کر۔ کیا بھلا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے ایمان سے راز کیا، وَآتَا قَلِيلًا، دیا تھوڑا مال، وَأَقْدَا، اور دینا روک لیا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ روکنا بہتر ہے۔ عطا الرحمان صاحب نے میرے پاس 6 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، 7 دفعہ اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عثمان صاحب، سعید صاحب، استاد جمیل صاحب، استاد مستار صاحب، متعدد دفعہ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھے، آپ نے بھی پڑھے۔ بس دعا کرنا اللہ پاک میرے لیے قبر کا سامان بنا دے، میرے والدین کے درجات بلند کرے۔ میرے استاذوں نے مجھے بہت بڑی دولت دی ہے، پھر میں نے بھی اپنی طرف سے تقسیم کی ہے۔ خدا قسم کوئی دل میں تھکاوٹ نہیں ہے، دعا کرو اللہ پاک بار بار پڑھانے کی توفیق نصیب کرے۔ جی میں کسی کو کوشش کروں گا آپ بھی کہ طورمان صاحب بھی اس دفعہ کوئی 1-2 سبق آپ کو پڑھا دے، اگر موقع مل گیا تو انشاءاللہ کوئی صورت ہے، تو نہیں تو پھر اگلے سال انشاءاللہ۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ اقدا والا، یا اسے خبر نہیں دی گئی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جنہوں نے عمل میں حق ادا کیا، وفا پورا عمل کیا، یہ انہیں نہیں پتا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو انسان کوشش کرے خیر اور شر کی۔ ایصال ثواب ہے فاروقی، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو مجھے بھی ایصال ثواب کرنا کہو انشاءاللہ۔ ایصال ثواب ہے، اس کی دلیل ہے الیس للانسان الا ما سعی، اور جو ایصال ثواب کے منکر ہیں وہ بھی یہی پیش کرتے ہیں، جو انسان خود جڑی محنت کرنا نا وہی ثواب ملنا، دوسرے نہ کتوں ملنا۔
تو پھر یہ کیوں ہے کہ اولاد نیک کام کرے تو ماں باپ کو ثواب ملتا ہے؟ وہ اولاد کر رہی ہے یا ماں باپ کر رہے ہیں؟ اولاد کر رہی ہے نا، اس لیے ایصال ثواب کی یہ دلیل ہے، جو منکر ہیں ان کی دلیل نہیں ہے۔ وَالنَّسَائِهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی قیامت کے دن۔ اسجد دین کا کام کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا لوگ قدر نہیں کرتے۔ جی کان سعیکم مشکورا، قیامت کے دن تمہاری قدر ہوگی۔ توجہ کرنا ہے۔ پھر بدلہ دیا جائے گا اسے بدلہ زیادہ پورا، پھر بے شک تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے، بے شک وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف پڑھا تھا نا، اور حدیث میں آیا کہ ایک حدیث میں اللہ آپ کو ہنسائے تو اندہ اضحک وعد، اور بے شک وہی موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے۔ یہ سب اضحک وعب کا امات وعافیہ، یہ طباق اور تضاد ہے۔ بے شک اسی نے پیدا کیا جوڑا جوڑا مرد اور عورت، کس سے پیدا کیا؟ امن من نطفہ، کس سے؟ اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے عورت کے رحم میں، شوالو توجہ، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے عورت کے رحم میں، اور بے شک اسی پہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا۔ بے شک وہی دولت مند بناتا ہے، وہی اغنا، کہ میں نہ کرو گے، غنی کرتا ہے اور دولت مند کرتا ہے، اور وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ ایک قوم تھی جو ستارہ شعرا کی بات کرتے، فرمایا اس کے رب کی بات کرو۔ تخفیف دنیا بھی، بے شک اسی نے ہلاک کیا پہلے عادیوں کو اور سمودیوں کو، پھر کوئی باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے ہلاک کیا۔ بے شک تھے وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش۔ اظلم بات کا اس میں تفصیل ہے، مستعمل بامن ہے، من کل قوم۔ میرے استادی کا معنی سبحان اللہ، استاذوں سے یار محبت رکھا کرو، اپنے اساتذہ سے محبت رکھا کرو۔ میں نے زندگی میں ہر استاد سے محبت رکھی ہے، ہر استاد نے مجھ پہ شفقت کی ہے اور دعائیں دی ہیں، بفضل اللہ بفضل اللہ بفضل۔ والمؤتفکۃ اہوا، میں جب ملوالی سے آنے لگا نا تو استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ کو، جن سے میں نے سراجی حسامی صرف پڑھی، آنے لگا میرے پاؤں کو ہاتھ لگا تو استاد رحمہ اللہ تعالی، استاد اتنے گھبرا گئے کہ میں سمجھ گیا کہ استاد بہت پریشان ہو گئے، تو مجھے فرما جاؤ جاؤ جاؤ، اتنے پریشان ہو گئے۔ پھر جب میں آیا تو پیچھے خط آیا، برخوردار حبیب الرحمن، نہیں، محب صادق برخوردار حبیب الرحمن، طالب الخیر بالخیر المرام، یہ استادوں نے میری طرف خط لکھا، سمجھ رہے ہیں؟ محب صادق برخوردار حبیب الرحمن، طالب الخیر بالخیر، اتنے شفقت کرتے تھے۔ ایک دو میں نے جمعہ پڑھایا تو استاد خود اعلان کر رہے تھے کہ آج مولانا ویرمان صاحب کھٹے والے جمعہ پڑھائیں گے۔ میں کہا استاد جی تسی کتنے بزرگ آدمی، لیکن محبت تھی۔ وہ دور میں نے دیکھا کہ خود سپیکر کھولا اور اعلان کر رہے تھے، اور میرے استاد جی حیاتی تھے اور میں اشاعتی ہوں پکا، تو اس کے باوجود استادوں کی ہمارے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان کی قبر۔ اور کب جب بڑا آدمی مجھ جیسے نکمے پہ شفقت کرتا ہے تو یہ اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جس دن امیر صاحب جمعہ پڑھے سن اس دن میں آپ اعلان کرا گئے تھے، حضرات ضروری اعلان سنیں۔ اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا مارا، کیسا میں نے میرے پنڈی کے والے استاد، سمجھ رہے ہو؟ کل یہ پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ تو استادوں کے استادوں کا میں نے والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا مارا، فغشا ما غشا، پھر ڈھانپ لیا ان بستیوں کو جس نے ڈھانپا، یعنی پتھروں نے، استادی کا معنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تتمارا، تتجاد، انکار کرے گا تو، مخاطب شک کرے گا تو۔ سبحان اللہ، یہ ہاذا کا مرجع نبی علیہ السلام ہے۔
ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح۔ ازفت الازفہ، ازفت قریب آ گئی، قریب آنے والی قیامت، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، زجر، کیا بھلا اس قرآن کے ساتھ تم تعجب کرتے ہو، اس سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم سامدون کا کیا میں نے لاپرواہی کرتے ہو۔ آخر میں پھر توحید ہے نا احمد اور علی، کیسے؟ پس سجدہ کرو تم اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا اے فدو، عبادت کا میں نے فدو، سجدہ لازم ہوگا کہ نہیں؟ بڑی سجدے والی ہے، سب سجدے تلاوت کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ آج پڑھایا ہے، جو غلطی بے ادبی ہو گئی معاف فرما، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس پہ پہنچا دو، آپ کے ازواج مطہرات، آل بیت، تمام صحابہ کرام، صحابیات کے ارواح کو پہنچا دو، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور علماء حق کے ارواح کو پہنچا دو، مرد و عورت، عوام و خواص کو پہنچا دو، اس کا ثواب خصوصاً میرے والدین کے روح مبارک کو پہنچا دو، جتنے ساتھی بیٹھے ان کے قریبی رشتہ دار جو فوت ہو گئے یا والدین، ان کی ارواح کو پہنچا دو۔ عطا الرحمن صاحب کے جتنے دوست ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اساتذہ، تمام کی ارواح کو پہنچا دو۔ اللہ میری مسجد کے جتنے نمازی، انجمن، غیر انجمن، جتنے مرد و عورت فوت ہوئے، تمام کی ارواح کو یہ ثواب پہنچا دو، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔